دیکھیے، تکبر کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں ان میں وہ زیادہ ہو اور دوسروں سے سب سے اوپر ہو۔ ایک تو یہ معنی تکبر میں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تکبر ہوتا ہے کہ کمال کا دعویٰ کرنا، کمال کا، یعنی صفات میں، افعال حسنہ میں، اعمال حسنہ میں، اور ان ساری چیزوں میں، یعنی کمال کا، پرفیکشن کا دعویٰ کرنا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی انسان جب اس کے بارے میں دعویٰ کرے گا تو اس کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہوگی۔ اس لیے کہ تکبر صفت کمال کا دعویٰ ہے، اور افعال حسنہ میں، اچھے افعال میں سب سے زیادہ اوپر ہونا، سب سے اوپر ہونا۔ تو یہ بھلا انسان کیسے بھلا افعال حسنہ میں سب سے اوپر ہو سکتا ہے، اور کیسے انسان پرفیکشن کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو ان دو چیزوں کا فطور اپنے ذہن میں رکھتا ہے، فتنہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے، وہ پھر متکبر ہوتا ہے، اور متکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث، اور غالباً اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ فرمایا کہ کبریائی میری چادر اور عظمت میرا ازار ہے، اور جو اسے اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا اور اس کو دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ، جسے ہم کہتے ہیں نا، غیرت کا آپ نے یہاں پر اظہار فرمایا ہے۔ اور اگر ہم الہامی کتابیں دیکھیں تو وہاں پر جو یہ تکبر ہے اس کو غیرت کے ساتھ، یعنی متکبر ہے اللہ، غیور ہے، وہاں پر غیور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کچھ اس طرح مثال سے انسان کو سمجھائی ہے تاکہ انسان کے اندر غیرت پیدا ہو۔ یعنی یہ غالباً کسی صحیفے میں، یعنی وہ صحیفہ بائبل میں ہے یا یعنی تورات میں ہے، یہ الفاظ ملتے ہیں کسی پیغمبر کے، کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جس طرح تم گوارا نہیں کرتے، تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی کسی اور شخص کی بغل میں سوئے، تو اس طرح اللہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرو۔ یعنی یہ انسان کا ایک رد عمل سامنے آتا ہے، انسان میں غیرت پیدا ہوتی ہے اور انسان غضب میں آ جاتا ہے ایسے واقعہ پر اور ایسے معاملے پر۔ تو اللہ پاک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہے گزشتہ کتابوں میں سے کسی کتاب میں، کہ یہ ہے مثال۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیور ہے، تمہارا خدا، الفاظ ہیں کہ تمہارا خدا غیور ہے، یعنی غیور سے مراد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ متکبر ہے، وہ غیور ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو اب غیرت لا قانونیت کا نام بن گیا ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غیرت مذہبی، دینی غیرت، اب وہ دینی غیرت یہی ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کرو اور شیل پھینکو اور پولیس والوں کو مارو اور ریاستی قانون اپنے ہاتھ میں لو۔ اب تو ہمارے ہاں غیرت اس چیز کا نام بن کر رہ گیا ہے، یعنی وہ وطن کی غیرت ہو یا مذہب کی غیرت ہو، لا قانونیت، ظلم، زیادتی، دوسروں کو مارنا پیٹنا، حد سے بڑھ جانا، دوسروں کی تکفیر کرنا، دوسروں کو کافر قرار دینا، اپنے سوا کسی کو مسلمان نہ سمجھنا۔ بدقسمتی سے ہم نے تو اس کو اب غیرت کا نام دیا ہوا ہے نا، ہمارے ہاں پاکستان میں آج کل یہی غیرت چل رہی ہے۔ تو لیکن غیور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، قرآن پاک اس کو متکبر کہتا ہے، اور متکبر کا معنی کہ اللہ کی جو عظمت ہے اور اس کی جو کبریائی ہے وہ اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو پہلے معنی میں نے بیان کیا نا، تو اس کو پیش نظر رکھیے کہ عظمت و کبریائی اپنے کمال اور اپنی انتہا کو پہنچی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنی برتری اور اپنی بڑائی کا احساس رکھنے والا ہے، یعنی وہ غیرت مند ہے، وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ کوئی عظمت اور برتری اور بڑائی کا دعویٰ کرے اور اس کے مقابل کھڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو دوزخ میں ڈالے گا اور اللہ پسند نہیں کرتا، تو صحابہ یہ سن کر کانپ گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے اچھا لباس پہنوں، اچھی سواری، اچھا گھر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ رب کے حکم کے سامنے کھڑے ہو جانا، نعوذ باللہ، یعنی سرکشی اختیار کرنا، یہ تکبر ہے۔
اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو حقیر خیال کرنا، گھٹیا سمجھنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حقیقت ہے کہ یعنی ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم مومن ہی تب بنتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ ہم مانیں اور اس پر ہم ایمان لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ افعال حسنہ میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جو پرفیکشن اور کمال ہے وہ اللہ کی ذات میں موجود ہے۔